بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کی جگہ علیکم نکل گیا، اگر السلام علیکم میں علیکم کی جگہ علیکم نکل جائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن قصداً ایسا نہ کرے بلکہ صحیح لفظ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ نماز کے آخر میں جو پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اگر کسی نے غلطی سے علیکم کی جگہ پر علیکم پڑھا تا کے ساتھ تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن قصداً اور اپنے ارادہ سے ایسا نہ کرے بلکہ صحیح تلفظ علیکم کہنے کی کوشش کرے۔ الذی اور نلذی، مثلا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، اس میں اگر لمزہ پر وقف کر دیا تو آگے الذی پڑھنا چاہیے، اور اگر لمزہ پر وقف نہیں کیا بلکہ ملا کر پڑھا ہے تو اس صورت میں نلذی پڑھے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اگر لمزہ پر وقف کرتے ہیں تو آگے پڑھیں گے الذی جمع مالا وعددہ۔ اگر لمزہ پر وقف نہیں کرتے تو پھر اس طرح پڑھیں گے ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی، نلذی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس طرح آگے ہے علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، اس میں الذی اور نلذی دونوں طرح پڑھنا درست ہے، مگر وقف کی صورت میں الذی پڑھنا چاہیے۔ اگر تو اس طرح پڑھتے ہیں علی کل شیء قدیر تو آگے پڑھیں گے الذی خلق الموت والحیات، قدیر پر وقف کی صورت میں پڑھیں گے الذی خلق الموت والحیات۔ لیکن اگر قدیر پر وقف نہیں کرتے اور ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر اس طرح پڑھیں گے علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ اللہ کا لفظ کھڑا ہو کر اور اکبر و رکوع میں جا کر کہا۔ اگر امام رکوع میں ہے اور مقتدی نے کھڑے ہو کر اللہ کہا اور رکوع میں جا کر اکبر کہا ہے تو ابتدا درست نہیں ہوگی، کیونکہ پوری تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا شرط ہے۔ شرط فوت ہونے کی وجہ سے نماز اور ابتدا درست نہیں ہوئی۔ امام رکوع میں ہے اور مقتدی شامل ہونا چاہتا ہے تو مقتدی نے اللہ تو کھڑے ہو کر کہا، لیکن اکبر رکوع میں جا کر کہا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پوری تکبیر تحریمہ شروع والا جو اللہ اکبر ہوتا ہے وہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے، اور تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا شرط ہے، لہذا جلدی آتے ہوئے اللہ کھڑے ہو کر اور اکبر رکوع میں جا کر کہتا ہے تو اس سے ابتدا درست نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہے اور پھر رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر دوبارہ کہیں۔ امام پر سجدہ سہو واجب تھا اور سجدہ نہیں کیا۔ امام پر سہو سجدہ واجب تھا اور اس نے سہو کا سجدہ کیا، اس کے بعد اتحیات پڑھنے کی حالت میں کسی نے اقتدا کی تو یہ اقتدا درست اور صحیح ہے، بعد میں اس کے ذمہ سہو کا سجدہ واجب نہیں ہے۔ امام پر سجدہ سہو واجب تھا، اس نے سجدہ سہو کر لیا اور اس کے بعد وہ اتحیات پڑھنے لگا، اور پھر کوئی آدمی شریک ہو جاتا ہے نماز میں تو اس مقتدی پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے اور یہ اقتدا درست ہے۔ امام پر سجدہ سہو واجب تھا، اس نے کیا، اور بعد والے اتحیات میں بیٹھا ہوا تھا کہ کسی نے آ کر اقتدا کی تو یہ صحیح ہے، اور مقتدی کے ذمے سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا اور اس کی اقتدا جماعت والی نماز بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ امام تکبیر کب کہے گا؟ تو امام کے لیے قد قامت الصلاۃ کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے کی اجازت ہے، البتہ اقامت مکمل ہونے کے بعد تکبیر تحریمہ کہنا زیادہ بہتر ہے۔ امام نماز کب شروع کرے گا؟ امام وہ جو پیچھے اقامت کہہ رہا ہوتا ہے، جب اقامت کہنے والا قد قامت الصلاۃ کہہ ڈالے تو اب امام تکبیر تحریمہ کر سکتا ہے اور نماز شروع کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پوری اقامت مکمل ہو جائے اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہے۔ امامت کی نیت اس طرح کرے کہ میں ان تمام لوگوں کی امامت کر رہا ہوں جو میری اقتدا کریں، اور نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، دل میں یہ ارادہ کر لینا بھی کافی ہے۔ امام دو چیزوں کی نیت کرتا ہے، ایک تو نماز کی اور دوسری امامت کی، اور وہ نیت امامت کی اس طرح کرے گا کہ جتنے لوگ میرے پیچھے ہیں یا آئیں گے میں ان تمام کی امامت کی نیت کر رہا ہوں، اور یہ باتیں زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے بلکہ دل میں اپنے امام ہونے کی نیت کر لے تو یہ بھی کافی ہے۔
امام تیسرے سجدے میں چلا گیا، اگر امام بھولے سے تیسرے سجدے میں چلا گیا تو مقتدی اس کی اتباع نہ کریں، البتہ امام پر سہو کا سجدہ واجب ہوگا، اور امام صاحب جب سجدہ سہو کر لیں گے تو مقتدیوں کے لیے بھی امام کے اتباع کرتے ہوئے سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ امام نے تیسرا سجدہ کر لیا تو جو مقتدی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تیسرا سجدہ نہ کریں، البتہ امام پر اب سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، اور جب امام سجدہ سہو کرے گا تو مقتدی بھی سجدہ سہو کریں گے۔ امام رکوع میں ہے تو آنے والا کیا کرے؟ اگر امام رکوع میں ہے تو اس وقت آنے والے آدمی کو چاہیے تکبیر تحریمہ کہہ کر، اگر موقع ہے تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ باندھ کر پھر دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے، اور اگر موقع نہیں ہے تو تکبیر تحریمہ کہہ کر پھر دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔ یہ مسنون طریقہ ہے، لیکن اگر صرف تکبیر تحریمہ کہہ کر دوسری تکبیر کہے بغیر رکوع میں چلا گیا اور امام کے ساتھ شریک ہو گیا تو وہ رکعت اس کو مل گئی اور نماز بھی صحیح ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام رکوع میں ہے اور مقتدی اس کو ملنا چاہتا ہے تو دیکھیں گے، اگر تو اس کے پاس اتنا ٹائم اس کو مل جاتا ہے کہ تکبیر تحریمہ بھی کہہ لے، تھوڑی دیر ہاتھ بھی باندھ لے اور پھر دوسری تکبیر کہہ کے رکوع میں چلا جائے تو پھر ایسا ہی کرے، لیکن اگر اتنا موقع نہیں ہے، اتنا وقت نہیں مل رہا تو پھر مقتدی کو چاہیے کہ تکبیر تحریمہ کہہ کے دوسری تکبیر کہہ کے رکوع میں فوراً چلا جائے۔ یہ تو مسنون طریقہ ہوا، لیکن اگر تکبیر تحریمہ کہہ کر فوراً ہی رکوع میں چلا جاتا ہے دوسری تکبیر کہے بغیر تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس کو رکعت مل جائے گی اور نماز دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ امام اگر رکوع میں ہے اور کوئی مقتدی اس کو ملنا چاہتا ہے تو دیکھیں گے، اگر تو اتنا ٹائم ہے کہ تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے، اس کے بعد تھوڑی دیر ہاتھ باندھ کر پھر دوسری تکبیر کہہ کے رکوع میں جا سکتا ہے تو ایسا ہی کرے، لیکن اگر اتنا ٹائم نہیں ہے تو پھر تکبیر تحریمہ کہے اور دوسری تکبیر فوراً کہے اور رکوع میں چلا جائے ہاتھ باندھے بغیر۔ لیکن یہ تو ہوا مسنون طریقہ، لیکن اگر تکبیر تحریمہ کہہ کے فوراً رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے دوسری تکبیر کہے بغیر تو یہ بھی ٹھیک ہے اور نماز ہو جائے گی، دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔